نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعے کو آپ حضرات نے رمضان المبارک اور روزوں کے تعلق سے دینی ہدایات اور ارشادات نبویہ سماعت فرمائے تھے۔ روزہ یہ حق تعالی شانہ نے بدن کی زکوٰۃ کے لیے، جسم کی زکوٰۃ کے لیے بھی بنایا ہے۔ جس طرح مال کی زکوٰۃ ادا کر لینے سے بقیہ مال پاک صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح روزے رکھنے سے جسم کی زکوٰۃ ہو جاتی ہے، بدن کی تطہیر پاکیزگی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالی شانہ نے جس طرح جانی عبادات رکھی ہیں اسی طرح مالی عبادات بھی رکھی ہیں۔ نماز، روزہ یہ جانی عبادات ہیں، زکوٰۃ، صدقہ فطر وغیرہ یہ مالی عبادات ہیں۔ جس طرح ایمان والے کے لیے شرطیں پائے جانے کی صورت میں نماز کا پڑھنا فرض ہے، روزے کا رکھنا فرض ہے، اسی طرح سے صاحب نصاب پر زکوٰۃ کی ادائیگی یعنی مال کا 2.5% یا 40واں حصہ سال گزر جانے پر ادا کرنا فرض ہے۔ قرآن حکیم میں یہ بات بھی فرمائی گئی، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے تو رکھ لیتے ہیں لیکن راہ خداوندی میں اس میں سے خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے۔ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام کو اس بات کی فکر دامنگیر ہوئی کہ قرآن پاک میں اتنی سخت بات کہہ دی گئی ہے سونا چاندی جمع کر کے رکھنے سے متعلق، تو اب کیا کیا جائے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس مسئلے کا حل نکالتا ہوں۔ وہ جناب رسالت مآب علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور اس آیت کریمہ کے تعلق سے استفسار کیا کہ اللہ کے رسول، قرآن حکیم میں تو یہ بات فرمائی گئی ہے اور صحابہ اکرام پر کافی بوجھ اور فکر ہے اس بات کو لے کر کہ سونا چاندی کچھ بھی جمع کرنے پر اتنی سخت وعید۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لم یفرض الزکاۃ الا لیطیب ما بقی من اموالکم وانما فرض الموارث۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ بے شک حق تعالی شانہ نے زکوٰۃ کو فرض نہیں فرمایا مگر اس لیے تاکہ تمہارا بچا ہوا مال ما بقیہ مال پاک اور صاف فرما دے، یعنی جب 2.5% زکوٰۃ ادا کر دی گئی تو اب باقی کا سارا مال پاکیزہ ہو گیا، پاک اور صاف ہو گیا۔ اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی شانہ نے مواریث بھی مقدر فرمائی ہے، یعنی میراث، ترکہ، حصے وارثین کے درمیان یہ کیوں ہیں؟ جب کوئی شخص ایسا مرے گا جو اپنی جائیداد مال و دولت چھوڑ کر کے جا رہا ہے تبھی تو اس کے وراثت کو میراث ہاتھ آ رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی شانہ نے جب وراثت کا ذکر فرمایا ہے تو مال، جائیداد، سونا چاندی کا جمع کر لینا یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ کوئی برائی نہیں ہے اور یہ کوئی خامی نہیں ہے جس سے کہ انسان کے دامن کے اوپر کوئی آنچ آئے۔ البتہ اللہ تعالی شانہ نے اس کی پاکیزگی کے لیے جو وسیلہ اور ذریعہ ارشاد فرما دیا 2.5% ادا کر دو باقی سب مال پاک ہو جائے گا، تو اس طریقے سے یہ مال پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ صورتحال ہم لوگوں کی یہ ہے کہ اول تو ایمان والا زکوٰۃ کی ادائیگی میں ویسے ہی کوتاہی کر رہا ہے، دوسرا یہ کہ جو دے رہے ہیں وہ بہت سے بے اندازے دے رہے ہیں اور ہر کس و ناکس کو برابر سمجھ لیتے ہیں، یعنی ان کے نظر میں یہ بات نہیں رہتی کہ ہاتھی کی خوراک کتنی ہے، گائے بیل کی خوراک کتنی ہے، بکرا بکری کی خوراک کتنی ہے، مرغے کی کتنی ہے، چیونٹی کی کتنی ہے،
بڑے سے بڑا ادارہ اگر آ جائے جہاں پر ہزاروں ہزار طلبہ پڑھ رہے ہوں، وہاں پر بھی 50 روپے کی رسید کاٹ دیں۔ چھوٹا سے چھوٹا مکتب بھی اگر آ گیا، ہمیں 50 روپے کی رسید کاٹ دیں۔ تو یہ بھی زکوٰۃ نکال دینا اصل نہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی اصل ہے۔ جب آپ حضرات نماز ادا فرماتے ہیں تو آپ اچانک ادر جھول ہو کر کے اور آنکھ میچ کر کے اور منہ کر کے نماز کی نیت نہیں باندھ لیتے۔ آپ دیکھتے ہیں میں قبلہ رو ہوں بھی یا نہیں، آپ دیکھتے ہیں میں جہاں نماز پڑھ رہا ہوں وہ جگہ پاک اور صاف ہے بھی یا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب میرے سامنے سے لوگ گزر تو نہیں رہے ہیں، یہ تمام چیزیں دیکھ کر کے پھر نماز ادا کی جاتی ہے۔ وقت بھی دیکھتے ہیں کہ مکروہ وقت تو نہیں ہے، ادا کا وقت ہے یا قضا کا وقت ہے، میں منفرد ہو کے نماز ادا کر رہا ہوں یا مقتدی بن کے نماز ادا کر رہا ہوں۔ جب نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں اتنی احتیاط ہے کہ سحری کے اندر آپ چند منٹ پہلے ہی رک جاتے ہیں، جب افطار کے اندر آپ سورج غروب ہونے کے باوجود 2 منٹ کی احتیاط برت لیتے ہیں، تو زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ زکوٰۃ نکالنا نہیں، یہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ اس میں بھی سوچ سمجھ کر کے ادا کرنا چاہیے، میں کس کو ادا کر رہا ہوں، یہ ادا بھی ہوگی یا نہیں، یہ فرض میرے کاندھوں سے اس کی ذمہ داری پوری ہوگی بھی یا نہیں، میں سبکدوش ہو سکوں گا یا نہیں۔ ہر کسی مانگنے والے کو دے دینا، اس صورت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات جو حقیقت میں مستحق ہوتے ہیں اپنی عزت لیے ہوئے، وہ پاک دامن عورتیں، وہ پردہ نشین خواتین جو آپ کے خود کے اپنے رشتہ داروں میں ہوں گی، جو آپ کے خود کے اپنے محلے اور پڑوس کے اندر رہ رہی ہوں گی، وہ اپنی عزت بچائے ہوئے، اپنی شرم و حیا کو بچائے ہوئے، وہ خاموشی کے ساتھ، فقر و فاقے کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہیں، اس طرف انسان کا دھیان نہیں جاتا۔ آدمی کہتا ہے کہ جب تک بچہ روتا نہیں ہے ماں دودھ نہیں پلاتی۔ بات یہ ہے کہ بچے کا رونا جس طریقے سے ہے، ماں کا بھی اس کا بھی کچھ فرض بنتا ہے۔ اگر بچہ ننگا پھر رہا ہے تو باپ کا بھی خود بخود فرض بنتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بچہ سردی سے جب تل ملانے لگے اور چیخنے لگے تبھی باپ کو خیال آئے کہ اس کے لیے کپڑا لا کر کے ہمیں مجھے دینا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ بات سوچنا چاہیے۔ قرآن پاک میں فرمایا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، سورہ ذاریات میں فرمایا کہ جو سوال کرنے والے ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے بھی حق ہے، لیکن جو مانگنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، جو آپ کے چکر نہیں کاٹ رہے ہیں، خوشامد نہیں کر رہے ہیں، ان کا خود کا اپنا بھی آپ کے مال میں سے کچھ حق بنتا ہے۔ لہذا یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم زکوٰۃ کس کو ادا کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا لیس المسکین الذی یطوف علی الناس ترده اللقمۃ واللقمتان والتمرۃ والتمرتان ولكن المسکین الذی لا یجد غنى یغنیہ ولا یفتن به فیتصدق علیہ ولا یقوم فیسأل الناس۔ یہ فرمایا گیا، مشکاۃ شریف کی روایت ہے کہ وہ مسکین نہیں ہے کہ جس کو جو لوگوں کے پاس چکر کاٹتا رہے، دھکے کھاتا رہے اور مانگتا پھرے، کہیں 1-2 لقمے مل گئے، 1-2 کھجور مل گئیں۔ مسکین در حقیقت وہ ہے کہ جو اپنے پاس اتنا بھی نہ پا سکے کہ جو اس کو لوگوں کے چکر کاٹنے سے بے نیاز بنا دے، اور لوگ چونکہ وہ اپنی عزت بچائے ہوئے، اپنی شرم و حیا کے پیش نظر وہ مانگنے سے گریز کر رہا ہے، وہ لوگوں کے سامنے ذلت اور رسوائی سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، لہٰذا لوگ باغ اس کی طرف دھیان بھی نہیں دے پاتے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ ان کے استاد محترم اور شیخ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بہت شاندار بہترین زرق برق لباس پہنا کرتے تھے، اور جب گھر سے نکلا کرتے تھے تو بہترین لباس کے اندر ہوتے تھے۔ شیخ نے فرمایا کہ 3 ٹائم ہو چکے تھے، گھر میں فاقہ تھا، چولہا جلا نہیں تھا، لیکن کسی سے کہنا نہیں۔ کیوں؟ اپنی ہیئت کو ایسا نہیں بنانا چاہیے کہ کوئی دیکھے گا تبھی تو رحم کھائے گا۔ مجھے باوسف ذرا سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک ہاسپٹل کے اندر لوگ باغ کوئی گیا تھا اپنی تیمارداری کے لیے، تو اس نے دیکھا کہ بہت ساری نئی رضائیاں اس کے پاس بھی، اس کے پاس بھی، فلاں کے پاس بھی۔ پوچھا کہ بھائی ایسا کیوں؟ تو معلوم ہوا کہ بہت سے لوگ سردی تیز ہوتی ہے تو آ کر کے یہاں غریب غربا مریضوں کو دے دیا کرتے ہیں۔ یہ بتلایا گیا کہ 50-50 60-60 روپے کے اندر وہ رضائیاں بیچ دی اور وہ نشے پتے کرا لیے اور چھٹی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ایسی جگہ پر پڑ جاتے ہیں رات کو کہ جو ان پر رحم کھا کر کے کوئی ان کو کمبل اور رضائی نئی لا کر کے دے دے، ان کو دوسری رات بھی نیا چاہیے، تیسری رات بھی نیا چاہیے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ حضرات میں سے جو حضرات ملازمت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں اور روزانہ 12 مہینے محنت اور کمائی کرتے ہیں، لیکن یقیناً آپ روزانہ
اللہ ماشاء اللہ، لیکن اکثر کی بات کر رہا ہوں کہ روزانہ بکرے کا بھنا ہوا قورمہ دیسی گھی کا ہی کھاتے ہیں. کبھی بکرے کا کھا رہے ہیں، کبھی بڑے کا کھا رہے ہیں، کبھی سبزی بھی کھا رہے ہیں، کبھی دال بھی کھا رہے ہیں، اور کبھی جیسا موقع ہوا اس پہ گزر بسر کر لیتے ہیں. لیکن وہ سائلین، وہ پیشہ ور مانگنے والے، وہ منگتے جو روزانہ صرف اور صرف اور صرف وہ صرف قورمے کھاتے ہیں، تلا ہوا اور بھنا ہوا کھاتے ہیں، اس کے سوا وہ کچھ نہیں کھاتے ہیں. اور آپ حضرات کو رحم بھی آتا ہے تو انہیں پر آتا ہے، اس پر نہیں آتا کہ جو حقیقت میں آپ کے پڑوس کے اندر. میں نے ایک واقعہ سنا کہ ایک شخص ایک انتقال کر گیا، اس کی بیوہ، اس کی کنواری لڑکی اور ایک بیٹا بہو الگ رہتے تھے ایک ہی مکان میں، ایک کمرے کے اندر. اور ادھر وہ بوڑھی بیوہ ماں رہ رہی ہے اس لڑکے کی، اور اس کی بہن رہتی تھی. بہرحال ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ادھر تلنے کی، پکانے کی خوشبوئیں مہک رہی ہیں. جب بیٹا شام کو آیا تو بوڑھی بیوہ ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ کم سے کم اتنا تو کر لو کہ جب تم پکایا کرو تو دروازے تو بند کر لیا کرو تاکہ ادھر خوشبو نہ مہکا کرے. 3 ٹائم ہو گئے میری بچی بھوک سے بیتاب ہے. یہ شخص، میری جانکاری میں ایسے واقعے آئے، حقیقت واقعہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں پہ اچھے کاموں کے اندر دیسی گھی کے اندر انڈوں کا حلوہ بنا کر کے تو خوب کھلا دیا، بنا کر کے. اور گھر کے اندر اگر بیٹیوں نے کہہ دیا تو سوجی کا حلوہ ذرا سا میسر نہیں آیا. ایک بیٹی نے اپنے باپ سے کہا جس کے 6-7 مکانات، کہ ابا جان میٹھی کی تیرا چاری ہے، کہا کہ گھر میں شکر رکھیے نا، کھا لے، وہ بھی تو میٹھا ہے. تو اپنوں پر یہ ستم اور دوسروں کے اوپر یہ کرم. اس بات کو سوچنا چاہیے کہ مانگنا جائز کس کے لیے ہے، مانگنا کس کے لیے جائز ہے. حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا ہے کہ من سأل الناس اموالهم تکثرا فإنما يسأل الجمر فليستقل او ليستكثر. مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو شخص لوگوں سے اس لیے سوال کیا کرتا ہے، مانگا کرتا ہے تاکہ اس کی مال اور دولت بڑھ جائے، بے شک وہ آگ کے انگارے مانگ رہا ہے. اسے اختیار ہے کم مانگے یا زیادہ مانگ لے، کم لے لے یا زیادہ مانگ، آخرت کے اندر پتہ چل جائے گا. تو آپ حضرات غور فرمائیے کہ جس طریقے سے بہت سے بیچارے غریب، محنت کے کش محنتی لوگ، وہ سوچتے ہیں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے چھوٹا سا ٹھیلے لے کے بیٹھ گئے، کہیں خانچہ لگا کر کے کھڑے ہو گئے، کوئی مونگ پھلی کا ٹھیلا لگا لیا، کسی نے اور تھوڑی بہت چیز اس طرح کی رکھ لی کہ دیکھا کہ کس جگہ ایسی کون سی جگہ ہے جہاں لوگوں کو گزر بسر ہو رہا ہو زیادہ، اور وہاں ہمیں موقع مل جائے، کچھ ہمارا بکری ہو جائے، شام کو چولہا گھر کا جل جائے. جس طریقے سے یہ محنت مزدوری کرنے والے، بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کی کوشش کرنے والے، حلال رزق حاصل کرنے والے ایسے ٹھیے کی تلاش کر رہے ہیں کہ آپ حضرات نہیں جانتے کہ بہت سے گردن کھولے ہوئے، چربی چڑھی ہوئی ہے، اور انہوں نے بہترین ٹھیے تلاش کر رکھے ہیں. ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے. روزانہ گاڑیوں کے اوپر آتے ہیں، ادھر گاڑی کھڑی کر دی فلاں جگہ پر، اور یہاں پر بھیک مانگ رہے ہیں. 10 روپے سے کم کسی سے لینے کا سوال نہیں. اور بہت سے لوگوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سفید داڑیاں رکھ لی، اور جب عورتیں، مسلم عورتیں گزری یا مرد گزرے، اپنی داڑھی ہلا کر کے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ داڑھی سنت کے لیے نہیں رکھی ہے، یہ داڑھی اس لیے رکھی ہے تاکہ ایمان والا مرد یا عورت اس کے لحاظ و مربت میں آ کر کے اس کا دامن بھر کر کے رکھ دے. وہ روزانہ جا رہے ہیں، اپنے مال کو بڑھا رہے ہیں. اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش او خدوش او قدوح. یعنی وہ لوگ جو لوگوں سے سوال کرتے پھرتے ہیں، بھیک مانگتے پھرتے رہتے ہیں، جبکہ ان کے پاس اتنا ہے کہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، وہ میدان محشر میں اس طرح آئیں گے کہ ان کا سوال کرنا ان کے چہروں کے اندر زخم کی صورت میں ہوگا. آپ حضرات جانتے ہیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ہمیں اسلام میں یہ بتلایا گیا کہ سورۃ تبارک الذی کے بارے میں آپ جانتے ہیں، قبر کے اندر آئے گی، پر پھیلا لے گی اور پڑھنے والے کے لیے حفاظت کی کوشش کرے گی. یہ بھی آپ حضرات نے پڑھا، درود پاک پڑھا، وہ بھی ایک عمل کی صورت اختیار کر جائے گا. روزہ وہ بھی ایک جسم کی صورت اختیار کر جائے گا. اور جو اعمال انسان کر رہا ہے نیک بد، وہ میدان محشر میں ترازو میں تلیں گے، وزن ہوں گے، تو ان کو جسم دے دیا جائے گا. تو وہ شخص جو بھیک مانگتا پھر رہا ہے، پیشہ بنا کر کے، اس کے چہرے کے اوپر زخم ہوں گے. اور آپ حضرات اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مدد کر رہے ہیں ایک ایسے شخص کو کہ جو یقیناً اس کا اہل نہیں ہے. مثال کے طور پر میں ایک مسئلہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ بھیک مانگنا کو پیشہ بنانا کیسا ہے. اب آپ حضرات کہیں گے کہ بھیک مانگنے والے تھوڑی بیٹھے، ان مانگنے والوں کو دینے والے آپ حضرات ہی ہیں.
بعض لوگوں نے مسجدوں اور ہوٹلوں کے باہر اسی طرح ٹریفک سگنلوں اور دیگر گزرگاہوں پر بھیک مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے، جبکہ شریعت کا فرمان یہ ہے کہ جس شخص کے پاس ایک دن کی غذا موجود ہے یا وہ صحیح اور تندرست ہے، کما کر اپنی گزر بسر کر سکتا ہے، اس کے لیے بھیک مانگنا اور سوال کرنا حلال نہیں ہے۔ اور جس شخص کو مانگنے والے کی یہ حالت معلوم ہو، اس کے باوجود وہ اسے کچھ دے دے تو وہ مستحق ثواب ہونے کے بجائے گنہگار ہوگا، کیونکہ اس نے حرام کام پر اعانت کی۔ اور فقہ کا قاعدہ ہے کہ جیسے حرام کام کرنا گناہ ہے، ایسے ہی اس پر اعانت کرنا بھی گناہ ہے۔ یہ لہذا کتابوں کے اندر صاحب لکھا ہوا ہے شامی رد المختار میں کہ لا یحل ان یصل شیئا من له قوت یومی بالفعل او بالقوہ کالصحیح المتصل، یعنی اس شخص کے لیے کہ جو یا تو عملی طور پر یا کم از کم صحت و تندرستی کے طور پر ہٹا کٹا ہے، کما سکتا ہے، اور اس کے باوجود وہ سوال اگر کر رہا ہے تو اس کے لیے سوال کرنا حلال نہیں ہے۔ وَيَعْصِمُ مُعْطِيهِ إِنْ عَلِمَ بِحَالِهِ لِإِعَانَتِهِ عَلَى الْمُحَرَّمِ، اور وہ شخص جو اس کو دے رہا ہے وہ بھی گنہگار ہوگا اگر وہ اس کا حال جانتا ہے، اس لیے کہ وہ حرام کام پر مدد کر رہا ہے۔ ہم نے اور آپ نے نکھٹو بنا دیا اپنے بعض ان رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو۔ میں حقیقت واقعی کے طور پر کہہ رہا ہوں، میرے علم میں ایسے واقعات ہیں کہ بعض کروڑ پتی کھرب پتیوں کا 2 پیسہ زکوٰۃ کا صدقہ کا وہ کسی غریب اور کسی بیوہ اور کسی یتیم کے حصے میں نہیں آ پاتا، اس کا پیسہ آتا ہے اتنے لاکھ میرے فلاں رشتہ دار کو، اتنے لاکھ شادی کے اندر فلاں کو، میرا یہ فلاں ہے، میرا قریبی ہے، اس کو مکان دلا دوں گا، اتنی زکوٰۃ اپنی بنتی ہے۔ آپ حضرات اللہ کے سامنے میدان محشر میں بھی جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ شاہ نے زکوٰۃ صرف میرے اور آپ کے صرف رشتہ دار یا پڑوسی کے لیے اور ملازمین کے لیے نہیں بنائی ہے، وہاں پر جواب دینا ہے ہمیں اور آپ کو۔ لہٰذا ہیلے بہانے کر کے میں نے ایسے لوگوں کو جانا، بعض بہت بڑے دولت مند کہ جنہوں نے شادی بیاہ میں اپنے رشتہ داروں کے اندر 2-2 4-4 5-5 لاکھ کے کھالے کر ڈالے زکوٰۃ کی مد میں سے، کیا میدان محشر میں وہ اللہ تعالیٰ شاہوں کو بھی جواب دے دیں گے؟ مفتی تو کہہ دیں گے کچھ بھی۔ ان باتوں پر میرے دوستو ہمیں اور آپ کو دھیان رکھنا چاہیے۔ میں آخر کے اندر ایک بات یہ عرض کر دوں، بات ختم کروں کہ زکوٰۃ جس طریقے سے رکعات کی تعداد ہوتی ہے، زکوٰۃ جوڑ کر کے ادا کرنا چاہیے، حساب لگا کر کے ادا کرنا چاہیے۔ اس میں بھی بے شک یہ ہے کہ پہلے رشتہ داروں میں غور کیا جائے، محل پڑوس میں غور کیا جائے۔ بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جن کی بڑی بڑی زمینیں ہیں، جاگیریں۔ آج شہر کے اندر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس میں اتنی فیملیاں ایک مکان میں گھٹی بھی رہ رہی ہیں دڑبوں کی طرح سے کہ 2-4 بچے بھی ہیں، بیوی بچے بھی اسی میں رہ رہے ہیں، ایک کمرہ ایک کوٹری صرف ہے، وہ بھی ابھی تک حصے میں ضابطے کے اندر رجسٹری اس کے نام نہیں ہوئی ہے۔ وہ تو اس کو تو آپ ہی سمجھ رہے ہیں ارے رہتا تو ہے، اور جو دور دراز سے دولت مند آ رہا ہے، پیسے والا آ رہا ہے، جس کے کھیت اور کئی سو بیگھہ کے اندر بھی ہیں، اس کو آدمی آنکھ بند کر کے دے دیتا ہے۔ اور اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم، اور اس بات کے بجائے کہ ہم ہر سال اپنے رشتہ دار کو، محلے والوں کو، غریب کو ہر سال زکوٰۃ کی مد میں سے کچھ دیں، کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے ایک دفعہ موقع دے دیں، اس کو 25-50 ہزار روپیہ لے کر کے اس کو ٹھیلا لگوا دیا جائے، اس کو 50,000 روپیہ دے کر کے 75,000 دے کر کے اس کو چھوٹا سا کہیں تھڑی دلوا دی جائے، اس کو ایسا کر دیا جائے کہ وہ کچھ روزگار کے قابل ہو جائے۔ لیکن اسی طریقے سے خواتین کو بھی بعض ایسی ہیں جن کو مشینیں دے دی گئیں، وہ بیچارے محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال رہی ہیں۔ اس طرف ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے نمازی حضرات تراویح کے اندر بھی دیکھا گیا، عام نمازوں میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ زینوں کے اندر چپلیں رکھ دیتے ہیں۔ اچھا اتفاق کی بات ہے کہ بہت سے حضرات کو تو 2,000 روپے کا جوتا بھی اپنا مسجد میں آنے کے بعد گندا ہی دکھتا ہے، وہ سائڈ میں رکھ دیتے ہیں، اور بہت سے حضرات ایسی چپل کے اگر باہر رکھ کے خوشامد کریں، کوئی لے جانے کو تیار نہ ہو، وہ زینوں کے اندر رکھ دیا کرتے ہیں، گندی سندی، اور وہ کئی ہو جاتی ہیں تو وہ الٹی بھی پڑ جاتی ہے۔ ننگے پیر وضو کر کے جب اوپر نمازی حضرات جاتے ہیں، ان کے پیر اس پہ پڑتے ہیں اور زینہ گندا ہوتا ہے۔ اس لیے ایک اس بات کا خیال فرمائیے اللہ کے لیے، کمیٹی کا حکم سمجھ کر کے نہیں، بلکہ ہمیں خود کو دینی اعتبار سے، طہارت کے اعتبار سے، مسجد کے ادب احترام کے اعتبار سے، نمازیوں کا خیال رکھتے ہوئے ناوت جوتے چپل زینوں میں نہیں رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ 11 مہینے گزرنے کے بعد جیسے تیسے ماہ مقدس ہمارے حصے میں آیا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شوق سے نماز پڑھیں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ حدیث پاک میں تو یہ کہا گیا ہے کہ اگر 3 چیزوں کا ثواب لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ تو جنگ و جدال پر آمادہ ہو جائیں۔ اذان کہنے کا بھی ہے، پہلی صف کا ثواب بھی ہے، اس کے اندر پہلی صف کے ثواب کے لیے تو ہے
لیکن دیکھا ہی آتا ہے کہ لوگ باگ پوری کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے پیچھے کی صف آ کر کے اور قابض ہو جاتے ہیں، اب آگے دوسرے کے صفیں خالی پڑی رہتی ہیں۔ بہت سے ہمارے بھائی میرے دوست وہ اوپر چڑھنے کے بجائے اور زینوں کے پاس ایسی جگہ پر نیت باندھ لیتے سب سے پیچھے کی صف میں، جہاں سے اوپر نمازیوں کو چڑھنے میں اترنے میں دشواری ہوتی ہے۔ وہاں پر صف بچھانا بھی بند اسی لیے کیا گیا ہے، وہاں پر کراس کا نشان بھی اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ گزرگاہ کے طور پر نمازیوں کو اوپر چڑھنے اترنے میں آسانی رہے۔ لیکن اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب نیچے کی کسی بھی منزل میں، پہلی میں، پھر دوسرے میں، پھر تیسرے میں، پھر چوتھی میں، نیچے کی کسی بھی منزل میں اگر جگہ موجود ہے تو بلا وجہ ہمیں اور اوپر کی منزل میں نہیں چڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شاید مجھے اور آپ ہم سب کا اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ فطر 57 روپیے مقرر کیا گیا ہے گیہوں کے اعتبار سے، لیکن اللہ تعالیٰ شاہ نے ہر ایک صاحب نصاب کو ایک درجے کا نہیں رکھا، کوئی لکھ پتی ہے، کوئی کروڑ پتی ہے، کوئی خرب پتی ہے، کوئی سگر پتی ہے، اللہ تعالیٰ اور بھی عطا فرمائے۔ تو ہم لوگوں کو ایسا چاہیے کہ جس کی جیسی شان ہو، اللہ تعالیٰ نے جیسی ثروت دی ہو تو وہ کھجور کے حساب سے صدقہ نکالے، وہ پنیر کے حساب سے صدقہ نکالے، کشمش کے حساب سے نکالے، جو کے حساب سے نکالے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب صرف گیہوں ہی کے حساب سے نکالیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.